حضور تاجدار انبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بعض روایات کے مطابق رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں اتر کر اپنے دست مبارک سے دفن کیا۔ تدفین سے پہلے اور تدفین کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو اس سے پہلے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی طرف قلبی میلان تھا، اور اس کی وجہ ایک خواب تھا۔ چنانچہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج ان کے گھر میں اتر آیا ہے اور ان کے گھر میں روشنی پھیل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ اس سورج کی روشنی، اس کا نور پورے مکہ میں پھیل گیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کیا، جو مقدس کتابوں کے عالم تھے اور خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں بتایا کہ نبی آخر الزمان آپ سے نکاح فرمائیں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو یہ چیز نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار تاجرہ تھیں، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تو اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ کا نعم بدل کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی حضرت خدیجہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جب لوگوں نے میری رسالت کا انکار کیا تو اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، مجھ پر ایمان لائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت کی بات جس میں اللہ تبارک و تعالی اور سید الملائکہ جبریل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا کہ خدیجہ آپ کے لیے ایک برتن میں سالن اور کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو آپ ان سے کہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اور میں ان پر سلام کرتا ہوں، یعنی رب العالمین کا، اور میرا سلام جناب خدیجہ کو پہنچا دینا، اور انہیں یہ خوشخبری دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنایا ہے جس میں نہ شور و غل ہے، نہ رنج و تکلیف ہے، اور وہ کھوکھلے موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ علامہ ابن القیم لکھتے ہیں
کہ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام کی جو فضیلت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور ازواج کے حصے میں نہیں آئی۔